یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اگر کہے گا تب، اگر ویسی شوہر اپنی بیوی سے ناراض 10 سال تک رہے، زبان سے کچھ نہ کہے، یہ نہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، ویسی ناراض ہو کر کہ بھائی میں جو ہے نا وہ تجھ سے ناراض ہو کے جا رہا ہوں، اس میں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھے کہ 3 صورتیں سمجھ میں آ گئی. میں دوبارہ دوہرا دوں کہ 4 مہینے کا نام لے، 4 مہینے تک تم سے صحبت نہیں کروں گا، یا پوری زندگی نہیں کروں گا، یا نام نہ لے گا میں تجھ سے صحبت ہی نہیں کروں گا. ان 3 صورتوں میں اس لفظ کے کہنے کے بعد 4 مہینے کے اندر اگر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی اور 4 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی کو آٹومیٹکلی ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالی قرآن میں، اور اس کی تفسیر بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تابعین میں حسن بصری ہیں، القاسم رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ایک طویل فہرست ہے. یہ سب فرماتے ہیں 4 مہینے گزر گئے، قرآنی فیصلہ ہے، خود بخود طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. یہ بائن ہو گئی ہے. بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے اب نکاح کیے بغیر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. ایک طلاق واقع ہوگی، 2 طلاقیں ابھی بھی باقی ہیں تو یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے. نیا نکاح ہوگا، نیا مہر طے کیا جائے گا، پرانے والا مہر نہیں ہوگا 3000 4000 والا، دوبارہ سے وہ نیا مہر یعنی کہ نئے سرے سے 4000 5 والا یعنی کہ نئے سرے سے کیا مہر رکھا جائے گا. لیکن اگر چوتھی صورت کیا ہے؟ اس میں بچت پر کرنا نہیں ہے بھائی. چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم 4 مہینے کے اندر یعنی 3 مہینے تک میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، 2 مہینے تک نہیں کروں گا. تو اس صورت میں 2 مہینے یا 3 مہینے تک قریب نہیں آیا تو چونکہ 4 مہینے کا معاملہ قرآن کریم نے ذکر کیا تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہ تو اس کو تو سائڈ کر دو، یہ چوتھی صورت کو اس سے تو بہتر. جو 3 صورتیں ہیں، 4 مہینے نہیں گزرے کہ یہ اپنی بیوی کے قریب آ گیا اور اس نے صحبت کر لی، تو چونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں قریب نہیں آؤں گا تو اس نے قسم توڑ دی، اور توڑنی بھی چاہیے. قسم توڑ دی، اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے بھائی؟ ابھی آپ نے سنا بچوں، کیا ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ نمبر 1 کہ صبح شام 10 بھوکے مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر کھانے کا سیٹنگ نہیں بنے، مجمع زیادہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ 10 مسکینوں کو کچے سوٹ دے دینا. اور اگر 10 مسکینوں کو کچے سوٹ دینے کی ترتیب بھی نہیں ہے تو پھر چپ کر کے ایک کونے میں 3 روزوں کی ترتیب بنا لو. اور یہ تو روزے بھی کیا ہوں گے؟ ترتیب وار ہوں گے، اس میں کوئی گیپ نہیں آئے گا. گیپ آیا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی. جیسے کہ بھوکا کھانا کھانے گیا تھا ہوٹل میں، وہ دبا دب کھا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی 100 روٹیاں کھا گیا، اور اس پر انعام تھا کہ جو اتنی روٹیاں کھائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. وہ تو کھا گیا، اور وہ لکھ بھی رہا تھا اپنے ساتھ ٹیبل پہ اتنی کھا گیا. تو اب کیا ہے، وہ جو بیرا تھا یعنی کہ ویٹر، اس نے دیکھا کہ بھائی روٹیوں کا جتنے کا انعام کہا تھا، ہم نے بھی کچھ انعام مقرر کیا ہے کہ اتنی روٹیوں کا انعام کا کہا تھا کہ اتنی روٹیاں جو کھائے گا تو انعام ملے گا. یہ تو اس سے اوپر کا لیول کا آدمی ہے بھائی. یہ تو روٹیاں کیا ہے، اس کے منہ میں، اونٹ کے منہ میں جیسے زیرہ ہوتا ہے، یہ تو کھا پڑا. اب کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے لیے لینے کے دینے ہو گئے. تو اس بیرے نے، اس ویٹر نے کیا کیا، اس آدمی سے کہا یار کچھ بلا رہے آپ کو باہر، آپ کو کوئی مہمان آیا ہوا ہے. وہ باہر گیا، اس نے پیچھے سے مٹا دیا. اور یہ جب آیا اس نے دیکھا کہ کیا بھائی، صفن صفا، زمین کیا ہو گئی؟ صاف ہو گئی ہے. زلزلہ آیا، زمین صاف کر دیے. اس نے کہا یہ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ سے شروع کرو، گنتی دوبارہ سے شروع کرو. تو بھائی یہاں بھی اگر 3 روزے مسلسل نہیں رکھے تو گنتی دوبارہ سے کیا ہوگی بھائی؟ شروع ہوگی. یہ ہے ایلا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں. اب آپ سوچیں، اور اس میں ایک سبق ہے جو اس کے بعد ذکر کروں گا. شریعت عورتوں کو کتنا تحفظ دیتی ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح عورتوں کو لٹکایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. 2 سال گزر جاتے، وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آتا. بیوی بیچاری پریشان لٹکی ہوئی ہے، نہ طلاق دی جا رہی ہے، اور اس طرح اس کو کیا ہے، لٹکایا جا رہا ہے. شریعت آئی اور شریعت نے ان کو نتھ ڈالی، شریعت نے ان کو لگام ڈالی. اگر آپ نے قسم کھائی ہے 1 سال کے لیے،
2 سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے، 4 مہینے کے لیے کہ اپنی بیوی کے قریب صحبت نہیں کروں گا، نہیں آؤں گا، تو اس 4 مہینے اگر گزر گئے تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس بیچاری کی جان چھوڑو، وہ چلی جائے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ شریعت نے یہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، ورنہ یہ ظالم ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو بندی بنا کر رکھتے ہیں، لٹکا کر رکھتے ہیں۔ اور ہماری شریعت قربان جائے، ہماری شریعت میں کتنے، جیسے پہلے آپ نے سنے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کی آیت میں آپ علیہ السلام کتنا سیدہ عائشہ کے ساتھ پیار کرتے تھے، اس حالت کے اندر بھی ان کے جہاں ان کے لب لگتے تھے وہیں سے آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ جب انسان اپنی بیوی کو ٹائم دے گا اور اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرے گا، بیوی بھی تنگ تھوڑی کرے گی اس کو۔ بھائی رسول پاک علیہ السلام نے اتنے حقوق بتائے، وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں، آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا، ان کو اپنے ساتھ کیا نماز پڑھایا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں اپنے اہل خانہ کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بھائی اچانک رات کو اپنے گھر میں سفر سے آؤ تو اچانک اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کسی ایسی حالت میں ہو جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو اور تم نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا اور تم اس کو طلاق دے دو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچانک گھر میں داخل نہ ہونا، پہلے گھر والوں کو اطلاع کرنا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم ایک جہاد سے واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہم نے کہا اللہ کے رسول مدینے آ گئے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور بس یہاں آئے اور جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امہلو، ٹھہر جاؤ، مہلت دو، لکی تدخلوا العشاء، تاکہ تم لوگ رات کے وقت داخل ہو، یعنی ابھی داخل مت ہونا، رات کے وقت داخل ہونا تاکہ گھر والیوں کو پتہ چل جائے۔ اور پھر کیا کریں، تمہاری گھر والیوں کو تمہارے آنے کا پتہ چلے، لکی تمتشط الشیثۃ، تاکہ وہ جو غبار آلود ان کے بال ہوں گے تمہارے آنے پر جب پتہ چلے گا میرا شوہر آ گیا، اپنے بالوں کی کنگھیاں کر لیں، بالوں میں تیل لگائیں، تمہارے لیے بند سنوریں۔ تاکہ وجہ کیا تھی، اس کی اصل حکمت کیا تھی، تاکہ تم اپنی بیوی کو دیکھو کہ وہ تمہارے لیے بنی ہوئی سنوری ہوئی ہے تو تم اس کے لیے اچھا جذبات دل میں رکھو، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ آپ علیہ السلام امت کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں، خبردار طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، آخر حد تک آپ علیہ السلام یہی سمجھا رہے ہیں طلاق نہ دینا۔ اور یہاں ہمارے مرد بیچارے ذرا مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے ٹھک 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 ٹھک، چلو بھائی اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مرد کے اندر تو مرد جو ہوتا ہے، مرد تو ہوتا ہے وہ تو کیا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی عورت تو کیا صنف نازک ہے، وہ تو صنف نازک ہے عورت، اس کے عنصر کے اندر کیا ٹیڑھا پن موجود ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ مشہور بات ہے، یہ اپنے موقع پر آئے گی بات، سورہ نساء کے شروع میں یہ بات، پہلی آیت کے اندر آئے گی یہ بات کہ یہ وہ پسلی سے نکلی ہوئی نہیں۔ جس طرح اوپر کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے۔ اور خود سوچیں اگر کوئی پسلی کو سیدھا کرے گا تو وہ پسلی کیا رہے گی بھائی، سمجھا؟ پہلی رات کا چاند دیکھتے ہو، دوسری رات کا چاند دیکھتے ہو، ٹیڑھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو چاند اگر بالکل ایسے ہو فلیٹ، بالکل کیا ہے الف کی طرح ہو تو چاند کی خوبصورتی ہے۔ چاند کی خوبصورتی کس میں ہوئے؟ چاند کی خوبصورتی اس میں کہ ٹیڑھا پن ہو۔ تو عورتوں کی خوبصورتی بھی کس میں؟ کہ ان میں کجی ہو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں۔ آپ کیا کر دو، وہ مشہور لطیفہ وہ اس مسجد میں سنایا تھا، مسلح میں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد، نئے چہرے ہیں بہت سارے، کہ ایک آدمی کی بیوی ہر کام الٹا کیا کرتی تھی۔ کیا سین؟ ہر کام الٹا کیا کرتی تھی، تم میرے نشانے میں ہو، اچھا ہر کام الٹا کیا کرتی تھی۔ یہ گشت کرتا رہتا ہے بہت زیادہ بیچارہ، ہر کام الٹا کیا کرتی تھی۔ تو کھانے کا کہتا وہ پانی لاتی، پانی کا کہتا وہ کھانا لے کر آتی۔ ایک دن اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا، بیوی نے کہا میں نے کیا ہے یہاں کیا ہے کوئی ہے نہیں تو اس نہر میں نے کیا ہے نہانا، کہا نہا لے۔ وہ نہائی اور ڈوب گئی، مر گئی۔ اب یہ ڈھونڈ رہا ہے، لوگ بھی آ کر کیا وہ میری اہلیہ ڈوب گئی ہے، تلاش کر رہے ہیں کہاں ڈوبی، کہاں ماں ڈوبی ہے۔ وہ تلاش یہاں کر رہا ہے، یہاں کیوں تلاش کر رہا، زندگی پر سارے کام الٹے کیے اس نے۔ میں کہتا پانی لا، وہ کھانا پیش کر دی۔
میں کھانے کا کہتا وہ پانی پیش کر دی. تو اس لیے میں نے کہا زندگی بھر سارے کام الٹے کیے اور ڈوبی وہاں تو نکلے گی یہاں سے.